بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے، پس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو پھر آپ اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 19 کے الفاظ کے معانی ہم نے بیان کر دیے۔ ایک نقطہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی خود قرآن نے صفت جو بیان فرمائی بینات، یعنی ایسی آیات کے جو واضح ہیں، جو روشن ہیں، مبہم نہیں ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں یعنی سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم اس وحی کو مکمل کر دیں اور آپ اس کو پڑھ چکے تو اس کے بعد ہمارے ذمے ہے اس کی وضاحت۔ اس وضاحت جسے بیان کہا گیا ثم ان علینا بیانہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھی طرح توجہ فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، یعنی وحی الہی دو قسم کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں ہم یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ وحی کی پہلی قسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ خود قرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی شکل میں جو کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی طرف نازل فرمائی، یہ ایک قسم ہے۔ بس اس سے مراد خود قرآن کریم کی آیات اور خود وہ جملات ہیں، وہ الفاظ ہیں کہ جو قرآن کریم میں موجود ہیں۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی وہ وحی یا وہ پیغامات ہیں کہ جو قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، اور گویا کہ ان پیغامات میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری باتیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان فرمائی کہ جن کا احاطہ ظاہر ہے کہ ہم کرنے پر قادر نہیں ہیں، مگر اتنا جانتے ہیں کہ جتنا خود اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے اور ان کی زبان اقدس سے احادیث و روایات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، اس وحی کے مکمل کر چکنے کے بعد اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے۔ اس بیان سے کیا مراد ہے؟ توجہ فرمائیں۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں ہم اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً الصلاۃ، یقیناً الصلاۃ یعنی نماز، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرض کر دی گئی ہے مومنوں پر مقررہ وقت میں، یعنی نماز کے جو معین اوقات ہیں ان میں فرض کر دی گئی۔ اب یہ نماز الصلاۃ کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، یہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اس کو شروع کیا جائے گا مثلا تکبیرۃ الاحرام سے، اس کے بعد اس میں قیام کی شکل میں کھڑے ہو کر کیا پڑھا جائے گا، تلاوت کیا جائے گا، پھر اس کے بعد رکوع میں کس طرح جایا جائے گا، رکوع کرنے کا طریقہ، سجدے کرنے کا طریقہ، تشہد وغیرہ کا طریقہ، کتنی رکعتیں ہوں گی نماز کی، اور ان تمام اعمال سے، نماز کے اجزاء سے مربوط تمام احکامات، یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، قرآن کریم میں بیان نہیں فرمائے گئے۔ تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ہمارے ذمے ہے اس کی وضاحت کرنا، یعنی یہ جو وحی ہم آپ پر قرآن کریم کی شکل میں بھیج رہے ہیں، اس کے اندر جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کی جزئیات، ان کی تفصیلات
اگر کوئی حکم دیا جا رہا ہے کہ اس حکم کو تم نے بجا لانا ہے، مثلا ہم نے نماز عرض کی، اسی طرح روزے کی مثال ہے، اسی طرح حج کا حکم آیا، تو ان عبادات کو مثال کے طور پر کس طرح انجام دیا جائے گا، ان کے اندر کون کون سے اجزاء پر مشتمل ہوں گی، یہ سارا اللہ کا تبارک و تعالی اس آیت میں گویا اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہمارے ہی ذمے ہے کہ ہم جو آپ پر وحی نازل کر رہے ہیں اس کو پھر آپ کی طرف ہم اس کا بیان بھی نازل کریں اور اس کی تمام باتوں کو آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اور یہیں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، یعنی وہ فرامین اور سیرت کی شکل میں جو ہم تک پہنچی ہے، وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن میں تو جو نازل ہو رہا ہے وہ تو سیدھا سا اللہ کا حکم ہے، وہ ماننا اللہ کی اطاعت ہے، لیکن ساتھ نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول بھی تمہیں جو حکم دے رہا ہے اگرچہ وہ مستقیماً قرآن کریم کا حصہ نہ ہو، لیکن ہمارے رسول کی اطاعت کرنا بھی گویا ہماری اطاعت ہوگی۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے پکڑ لو، اسے تھام لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع فرما دے اس سے رک جاؤ، پھر اس راستے کی طرف نہ جاؤ۔ تو پس یہ دو قسم کی وحی ہم آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا، وحی دو قسم کی ہے، ایک وہ کہ جو خود قرآن کریم ہے، اور دوسری وہ وحی ہے کہ جو قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیغامات اپنے نبی کی طرف کہ جس میں اللہ نے قرآن مجید میں بتائے گئے احکامات کی وضاحتیں، ان کی جزیات اور انہیں کھول کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیان فرمایا، اور پھر یہ رسول اللہ کی احادیث کے ذریعے سے اور رسول اللہ کی سیرت اقدس کے ذریعے سے آئندہ آنے والے انسانوں تک منتقل ہوا ہے، اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کے جو پیروکار ہیں وہ رسول اللہ کی احادیث اور ان کی سیرت کا وہ سلسلہ معتبر سمجھتے ہیں کہ جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اہل بیت اطہار کے ذریعے سے ان تک پہنچی ہو، کہ جو ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور بالخصوص امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان دو ہستیوں کو زمانے کی مشکلات جو تمام ائمہ کو پیش آئی ہیں، باقیوں کی نسبت ان دو بزرگواروں کو زیادہ موقع ملا ان احکامات کو بیان کرنے کا، تو مکتب اہل بیت سنت رسول اور حدیث رسول کو ان بزرگوار ہستیوں سے لیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔